آج پہلی بار میں اپنی دوست ردا کے کہنے پر اس ڈھابے پر آئی تھی۔ ردا نے مجھے بار بار یقین دلایا تھا کہ یہ شخص میری بات سمجھے گا، میری مدد کرے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غریبوں کا بہت خیر خواہ ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور خاص طور پر عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے، مگر مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا تھا، اس نے مردوں پر سے میرا اعتبار تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی جگہوں پر کام کی تلاش میں گئی تھی، مگر ہر بار میرا تجربہ نہایت تلخ رہا تھا۔ وہاں موجود مرد مدد کے نام پر مجھ سے وہ کچھ چاہتے تھے جس کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں یہ سب کبھی کسی حال میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور میں کسی کو یہ حق نہیں دے سکتی تھی کہ وہ میری مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے۔ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ شخص بھی دوسروں جیسا ہی ہوگا، ممکن ہے وہ بھی میری جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر اور اماں پر پڑی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح سی ستائش جھلکنے لگی، جسے میں نے فوراً محسوس کر لیا، اور یہ دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ایک تلخ طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے مجھے ردا کی باتیں یاد آئیں تو دل میں ہنسی سی اٹھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ شخص عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے، مگر اس کی نظریں تو مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میں میرے لیے جذبات امنڈ آئے ہوں۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا تھا، اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر مدد کے بدلے وہ مجھ سے کیا مطالبہ کرے گا، اور کیا میں ایک بار پھر کسی کٹن امتحان کا سامنا کرنے والی ہوں۔ اس سب سے میں دل ہی دل میں پہلے ہی واقف تھی، مگر ایک بار آزما لینے میں کیا حرج تھا آخر۔ جب اس نے اماں سے ہمارے آنے کا مقصد پوچھا تو جواب دینے سے پہلے ہی میں نے خود ہمت کر کے بات سنبھالی۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ردا نے مجھے یہاں اس غرض سے بھیجا ہے تاکہ میں کچھ کپڑے لے جا کر بیچ سکوں اور اپنے حالات کو ذرا سنبھال سکوں۔ میری آواز میں جھجک بھی تھی اور ڈر بھی، جیسے ہر لفظ بولتے ہوئے میں خود کو کسی نئے امتحان کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ اس نے نہ تو کوئی اضافی سوال کیا، نہ ہی کوئی ناگوار بات کی، بس خاموشی سے اپنے ملازم کی طرف دیکھا اور بڑے سادہ سے انداز میں کہا کہ اتنے کپڑے ان محترمہ کو پیک کر کے دے دو۔ اس لمحے مجھے عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ اس کے بعد اس نے مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اس کی نظریں جھک گئیں اور وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے میرا وجود اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات ہی نہ ہو۔ اس نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلایا اور ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور وقار چھا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم کپڑوں سے بھرے شاپر لے آیا، اور اس نے خاموشی سے وہ شاپر ہمارے حوالے کر دیے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس نے اب تک پیسوں کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ میں حیران تھی، دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ یہ کپڑے وہ مجھے کتنے میں دے گا، کیونکہ میں اس وقت ان کی پوری قیمت ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے میری الجھن سمجھ گیا ہو، پھر بڑے سادہ اور نرم لہجے میں بولا کہ اس نے مجھ سے کوئی غلط یا ناجائز ڈیمانڈ نہیں کی، اور نہ ہی اس کا کبھی ایسا کوئی ارادہ تھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ میں ردا کے ریفرنس سے آئی ہوں، اس لیے میں اس کے لیے قابل احترام ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ ویسے بھی محنتی عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے، خاص طور پر ان عورتوں کی جو اپنی مجبوریوں کے باوجود خود کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ کپڑے لے جاؤں، جتنے بھی فروخت ہو سکیں ان میں اپنا مناسب منافع رکھوں، اور باقی پیسے جب سہولت ہو اس کے حوالے کر دوں۔ اس کی باتوں میں نہ احسان جتانے کا انداز تھا، نہ کوئی لالچ، بس ایک خلوص تھا جس نے میرے دل کے بوجھ کو کچھ ہلکا سا کر دیا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں کچھ لمحوں تک جیسے گنگ سی ہو گئی تھی، دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بغیر کسی لالچ اور شرط کے مدد کر دے۔ اس دن گھر آئی تو میرا ذہن مسلسل اسی سوچ میں الجھا رہا۔ اس کے الفاظ، اس کا رویہ اور اس کی وہ نظریں جو بار بار جھک جاتی تھیں، سب کچھ ذہن میں گردش کرتا رہا۔ مگر پھر اچانک میرے اندر کا ڈرا ہوا وجود جاگ اٹھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بھی انہی مردوں جیسا ہوگا جن سے میرا پہلے بھی بارہا واسطہ پڑ چکا ہے۔ شاید ابھی وہ اپنی اصلیت چھپا رہا ہو، اور ایک نہ ایک دن وہ بھی مجھ سے فائدہ اٹھانے کی ہی بات کرے گا۔ یہ خیال آتے ہی دل میں اس کے لیے جو اچھے جذبات اور نرم خیالات جنم لے رہے تھے، وہ ایک دم بکھر کر کہیں دور کھو گئے۔
سچ تو یہ تھا کہ مجھے دنیا کے تقریباً سارے ہی مردوں سے سخت نفرت ہو چکی تھی اور میں کسی پر بھروسہ کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھی تھی۔ میں نے وہ تمام کپڑے اٹھا کر اس کمرے میں رکھ دیے جہاں میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں حسب معمول اپنی سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی۔ آج کل ویسے بھی میرے پاس سلائی کے کپڑے بہت کم آ رہے تھے، کبھی کبھار ہی کوئی آرڈر ملتا تھا، مگر میں اسے بھی غنیمت سمجھتی تھی کیونکہ اسی سے کسی نہ کسی طرح گھر کی دال روٹی چل رہی تھی۔ آج جب میں سلائی میں مصروف تھی تو عجیب سا اتفاق ہوا۔ ایک کے بعد ایک عورت میرے پاس کپڑے سلائی کروانے کے لیے آنے لگی۔ کمرہ رفتہ رفتہ آباد ہونے لگا اور مشین کی آواز میں زندگی کی ہلکی سی رونق شامل ہو گئی۔ باتوں باتوں میں نے ان عورتوں کو ان کپڑوں کے بارے میں بھی بتا دیا جو میں آج بیچنے کے لیے لائی تھی۔ میری آواز میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور امید کی ایک مدھم سی کرن بھی، جیسے میں خود نہیں جانتی تھی کہ یہ نیا راستہ مجھے کہاں لے جائے گا، مگر دل کے کسی کونے میں پھر بھی ایک خاموش سی دعا جنم لے چکی تھی۔ عورتوں کی نظروں میں فوراً اشتیاق پیدا ہو گیا۔ ویسے بھی اکثر خواتین نئے اور نت نئے کپڑے لینے کے معاملے میں ذرا سی کمزور ہو جاتی ہیں، اور میں ان عورتوں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سبھی نت نئے ملبوسات بنانے کی شوقین تھیں۔ جیسے ہی میں نے انہیں وہ کپڑے دکھائے، ان کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھر آئی۔ ایک ایک کر کے وہ کپڑوں کو چھونے لگی، الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور تعریف پر تعریف کرنے لگی۔ پھر سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کوئی پوچھنے لگی یہ کپڑے کہاں سے لائی ہو، کوئی ان کے کپڑے اور ڈیزائن کی تعریف کرنے لگی۔ میں نے سادہ اور مناسب انداز میں جواب دیے اور مناسب قیمت پر وہ کپڑے انہیں بیچ بھی دیے۔ حیرت انگیز طور پر صرف 2 دن کے اندر اندر وہ تمام کپڑے بک گئے۔ مجھے اس سے اچھا خاصا منافع حاصل ہوا جو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ وہ شخص واقعی میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا ہے۔ اس کے دیے ہوئے کپڑوں نے جیسے میری زندگی میں ایک نئی امید جگا دی تھی، مگر پھر وہی پرانا خوف دل میں سر اٹھانے لگتا۔ اگر کل کو اس نے مجھ سے کوئی غلط ڈیمانڈ کر دی تو، اگر اس نے بھی باقی مردوں کی طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو، تب تو یہ کام بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان خیالوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا، مگر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ جب تک یہ کام عزت کے ساتھ چل رہا ہے مجھے اسے جاری رکھنا چاہیے۔ چند دن بعد جب میں دوبارہ اس کی دکان پر گئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کی جگہ صرف ملازم تھے۔ میں نے وہ تمام پیسے ملازموں کے حوالے کیے اور باقی سوٹ بھی لے لیے۔ اس بار بھی میں نے اپنا مناسب منافع رکھ لیا اور اطمینان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اماں اس سب پر بے حد حیران تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ شخص کتنا دریا دل ہے اور کس طرح اس نے ہماری غربت اور ہمارے اکیلے پن کو محسوس کیا۔ اماں کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا تذبذب، جس میں امید بھی تھی اور ڈر بھی۔ اماں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس شخص کی آنکھوں میں حیا نظر آتی ہے۔ یقیناً وہ کسی عزت دار ماں کا بیٹا ہے جو دوسری عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اور اماں کی بات سن کر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ جب تک کسی مرد کو موقع نہ ملے تب تک وہ یوں ہی اپنا آپ اچھا ہی دکھاتا ہے۔ موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، مرد کے اندر کا بھیڑیا جیسے باہر نکلنے کو بےتاب ہو جاتا ہے۔ بہت دن بیت گئے۔ میں دوبارہ وہاں سے کپڑے لے کر آئی تو وہ کپڑے بھی تمام کے تمام بک گئے تھے۔ اب 2 مہینے ہو گئے تھے مجھے اس شخص کے پاس کام کرتے ہوئے۔ 2 مہینے سے میں اس سے کپڑے لے کر گھر میں لا کر بیچ رہی تھی اور میرا منافع بھی بڑھنے لگا تھا۔ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے بھی جمع ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ کیوں نہ میں یہ کپڑے سستے داموں خرید کر لے آؤں اور ری سیلنگ کرنے کے بجائے میں اپنے ہی کپڑے بیچنا شروع کر دوں، تب ہمیں کتنا منافع ہوگا۔ یوں بھی تمام کپڑے بک تو جاتے ہی ہیں، تمام عورتیں ہی ہاتھوں ہاتھ کپڑے لے لیا کرتی ہیں، کیوں نہ ہم اس شخص سے پتہ کر لیں کہ وہ یہ لباس کہاں سے لاتا ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی کہ مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اگلے ہی دن میں نے اس شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ اسی شہر میں میری اپنی فیکٹری ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ میری فیکٹری سے ہی یہ کپڑے لے سکتی ہیں۔ آپ کو نہایت مناسب داموں میں یہ تمام لباس مل جائیں گے۔ میں نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر پھر جب اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی تو میرے پھر سے اس کے لیے جذبات بدلنے لگے تھے، میری سوچ بدلنے لگی تھی اور میں سوچنے لگی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھ سے ضرور اپنی ناپاک خواہشوں اور ارادوں کا ذکر کر دے گا، اور تب میں اماں کو اس کی حقیقت بتاؤں گی کہ آپ اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اب دیکھ لیں اس شخص کے اندر بھی بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔
اسی دن وہ مجھے اور امی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی فیکٹری میں لے گیا تھا۔ یہ فیکٹری آبادی سے قدرے ہٹ کر تھی۔ پورا راستہ مجھے یہی ڈر ستاتا رہا کہ یہ شخص ہمیں کسی اور جگہ پر نہ لے جائے، کہیں یہ ہمارے اکیلے پن کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ مگر جب وہ اپنی فیکٹری میں لے کر گیا اور وہاں سے اچھے خاصے لباس انتہائی کم قیمت میں مجھے دے دیے تھے، اور یہ لباس میں ڈبل قیمت میں بیچ سکتی تھی۔ اب میرا اسی طرح سے کاروبار دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں ہی میں نے اس کمرے کو ایک چھوٹی سی دکان کی شکل دے دی تھی۔ اب مجھے سلائی کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ کپڑوں سے ہی مجھے اس قدر منافع حاصل ہو جاتا تھا جو میری اور امی کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ مگر میں ابھی آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ابھی میں اس کاروبار کو اور بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ شخص جس کا نام شاہ زین تھا، اس کے حسن سلوک نے میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا کر دیے تھے۔ 2 سے 3 بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اماں کی طبیعت سخت خراب تھی اور اماں میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتی تھی۔ اوپر سے میرے پاس شادی کے کپڑوں کے آرڈر آ گئے تھے۔ وہ کپڑے میں نے خود ہی خرید کر ان کو سلائی کر کے دینا تھا۔ جن کے بیٹے کی شادی تھی وہ خاتون معذور تھی اور ان کے گھر میں شاپنگ کرنے کے لیے کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی۔ ایسے میں انہوں نے مجھ سے اپنے مسئلے کو بیان کیا تو میں نے خوشدلی سے یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ مگر اماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں اکیلے ہی اس ڈھابے پر گئی تھی۔ وہاں پر مجھے اپنے مطلوبہ لباس نہیں ملے تو پھر اس شخص کے ساتھ میں اس کی فیکٹری میں گئی۔ پورا راستہ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات ستاتے رہے اور مجھے اس بات کا خوف تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، کہیں یہ تنہائی کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ آج تو میرے ساتھ اماں بھی نہیں ہے۔ مگر جب وہ مجھے فیکٹری میں لے کر گیا اور خاموشی سے تمام مطلوبہ ملبوسات میرے حوالے کر دیے، پھر واپسی پر جب وہ حفاظت سے مجھے دروازے پر اتار کر جانے لگا، تب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں اسے کہنے لگی کہ آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ تب وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں میرے لیے کچھ اچھے خیالات موجود نہیں ہیں اور نہ ہی آپ مجھے کوئی اچھا آدمی سمجھتی ہیں، مگر اس بات کا اطمینان رکھیں کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے تو یہ دنیا یا تو جنت بن چکی ہوتی یا پھر جہنم۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں کتنی ہی دیر تک وہاں پر کھڑی اس کی گاڑی کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ اس کے حسن سلوک نے میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا کر دیے تھے، اور نہ جانے کیوں اب میں اسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں ردا کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا تھا اور مجھے اس شخص سے ملانے کا سبب وہ بنی تھی۔ اس دن جب میں ردا کے گھر گئی تو ردا مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ اب میں بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئی ہوں، اپنی دوست کو بھی بھول چکی ہوں۔ تب میں نے ہنستے ہوئے اسے کہہ دیا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ میں کبھی چاہ کر بھی نہیں چکا سکتی۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں اس سے شاہ زین کے بارے میں پوچھا تو اس نے میری باتوں کو ٹال دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے شاہ زین کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کی تھی، اور میں بھی چونکہ کافی ٹائم کے بعد اس سے ملی تھی، اسی وجہ سے میں ردا کے ساتھ اور باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مگر دن بدن شاہ زین میرے ذہن پر جیسے سوار ہونے لگا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی، اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا تھا۔ چند ملاقاتوں میں ہی اس نے میرے دل کو اسیر کر لیا تھا، میرے دل میں اپنے لیے نرم اور محبت بھرے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ اماں بھی اٹھتے بیٹھتے اسے دعائیں دیتی رہتی تھی۔ اماں اس کی تعریفیں کرتی تو میں غیر ارادی طور پر اسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور پھر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلی ملاقات میں ردا سے اس شخص کے بارے میں تفصیل سے پوچھوں گی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور یقیناً وہ بھی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں صاف بتاتی تھیں کہ میرے لیے اس کے دل میں نرم اور محبت بھرے جذبات ہیں۔ آج جب میں ردا کے گھر میں گئی تو باتوں باتوں میں پھر سے شاہ زین کا ذکر نکل آیا۔ جب میں نے اسے شاہ زین کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے پھر سے ٹال دیا، مگر اب میں ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں شاہ زین کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور اس کے گھر میں کون کون ہے۔ ردا نے پہلی بار اس کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ میرے بھائی کے محسن ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں، یقیناً وہ تمہاری بھی مدد کریں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شاہ زین نے ردا کے بھائی پر کیا احسان کیا تھا، اور نہ ہی ردا نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا تھا، مگر مجھے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں مجھے بتانے پہ ہچکچا کیوں رہی تھی۔
جب میں نے اس سے دوبارہ اصرار کیا تو اب کی بار وہ جھنجھلا گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں شاہزین بھائی کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، ہم تمہیں کیا بتائیں اور تم ان کے بارے میں کیوں جاننا چاہتی ہو؟ تب میں نے اپنا دل جب ردا کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو اور یوں کسی پر بھی اپنے جذبات نہیں لوٹاؤ۔ کیا پتا وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں، کیا پتا وہ شادی شدہ ہوں، اور پھر تمہارے لیے اپنے جذبات کو سنبھالنا اور مشکل ہو جائے گا۔ مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، یہ میرا دل کہہ رہا تھا۔ ردا نے جب میری باتیں سنی تو اپنا سر تھام لیا۔ وہ کہنے لگی کہ شاہزین بھائی سے عابد بھائی کی 1 سال پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اس دن عابد بھائی کو مہینے کی جب تنخواہ ملی تھی تو وہ اس دن کچھ سامان لے کر گھر واپس آ رہے تھے۔ سامان لینے کے چکر میں ہی انہیں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے انہیں روک لیا تھا۔ وہ چور اچکے تھے۔ بھائی سے پیسے، موبائل اور موٹر سائیکل چھین کر وہ وہاں سے نکلنے لگے تھے۔ بھائی نے جب ان کے سامنے مزاحمت کی تو انہوں نے بھائی کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ تبھی شاہزین بھائی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ان لڑکوں کی بہت زیادہ پٹائی کی تھی۔ انہوں نے اکیلے ہی ان 5 لڑکوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر پولیس کو وہاں پر بلا کر ان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر عابد بھائی کو گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ آئے تھے۔ تب انہوں نے عابد بھائی کو اپنا کارڈ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر 2-3 بار عابد بھائی نے کچھ ضرورت مند لوگوں کو جب شاہزین بھائی کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان سب لوگوں کی مدد کی تھی۔ پھر ایک دن جب باتوں باتوں میں نے تمہارا ذکر عابد بھائی سے کیا تو تب انہوں نے مجھے تمہیں شاہزین بھائی کے پاس بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور یقیناً وہ تمہاری سہیلی کی مدد بھی کرے گا۔ شاہزین بھائی کو ہم لوگوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے گھر میں 2-3 بار دعوت پر بھی بلایا تھا، مگر انہوں نے دعوت کھانے سے معذرت کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کے گھر میں زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں اور نہ ہی لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے ہیں۔ اور ایک دن جب عابد بھائی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو تب وہ ہمارے گھر میں آئے تھے، مگر انہوں نے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پیا تھا، بس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کون ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ ان کے کپڑوں کا کاروبار ہے اور وہ اکثر لوگوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ بتا سکتی ہوں، کیونکہ شاہزین بھائی نے ہمیں اس سے زیادہ اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ میرے دل میں شاہزین کے لیے قدر بڑھنے لگی تھی، مجھے وہ عام لوگوں سے مختلف لگنے لگا تھا۔ آج ردا سے بات کرتے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ پھر جب میں ردا سے اجازت لے کر اپنے گھر کے لیے نکلنے لگی تو مغرب کے بعد ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ردا مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اس وقت تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، تم تھوڑا سا انتظار کر لو، ابھی عابد بھائی آنے والے ہوں گے تو وہ تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ مگر یہ بات مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہی تھی، مجھے دیر بھی ہو رہی تھی۔ عابد بھائی تو نہ جانے کب آتے اور ان کے انتظار کرنے کے لیے مجھے کتنی گھنٹے رکنا پڑتا۔ اسی وجہ سے میں نے ردا سے اجازت لی اور گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ پھر ردا کے گھر کے پاس سے ہی مجھے ایک رکشہ بھی مل گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے شاہزین نے خود شادی کے لیے پروپوز نہیں کیا تو میں خود ان سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دوں گی۔ دل ہی دل میں مجھے ڈر بھی تھا، وہ دیکھنے میں ہی بہت بڑے گھرانے کے معلوم ہوتے تھے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو تب میری عزت تو 2 کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ مگر ایک بات کرنے میں حرج کیا تھا، میں انہی سوچوں میں گم تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو رکشہ ایک ویران سی جگہ پر آ کر رک گیا تھا۔ میں گڑبڑا کر رکشے سے نیچے اتر آئی۔ میں رکشے والے سے کہنے لگی کہ یہ کون سی جگہ ہے، تم مجھے کہاں پر لے کر آئے ہو اور یہاں رکشہ کیوں روک دیا ہے؟ اب جب میری رکشے والے کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ آنکھوں میں ہوس لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے جہاں جانا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا یہ میں بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ تبھی میں غصے سے چلا پڑی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ غلط کرنے کا، سوچنے کی بھی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں پر لانے والے، مجھے ایسا کہنے والے؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، مگر شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور خونخوار لہجے میں مجھے کہنے لگا کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون چھڑواتا ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنا آپ اس سے چھڑوایا، اسے دھکا دے کر ایک طرف پھینکا اور وہاں سے سرپٹ بھاگنے لگی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ایک طرف جنگل تھا اور دوسری طرف قبرستان تھا۔ میرا رخ اب جنگل کی طرف ہو گیا تھا اور میں بھاگتے بھاگتے نہ جانے کب جنگل کے درمیان آ کر پہنچ گئی تھی۔ ایک طرف سے جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور میں سخت خوفزدہ تھی کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوسرا مجھے اس شخص کی طرف سے بھی خوف تھا کہ اگر میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر دوبارہ سے حملہ کر دے۔ اگر اس نے مجھے قابو کر لیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں اور میری ماں جو زمانے میں سر اٹھا کر چلتے ہیں، ہم کسی سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگی تھی، مگر تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے بہت وقت گزر گیا ہے اور اب تو میں واپسی کا راستہ بھی بھول گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب میں جنگل سے باہر کیسے نکلوں؟ اگر میں رات کو گھر نہ پہنچی تو اماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سامنے شاہ زین کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہ مجھے تشویش سے کہنے لگا کہ تم ٹھیک ہو؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیسے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ میں شکار کی نیت سے جنگل میں آیا ہوا تھا۔ تبھی مجھے کسی کے رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تم ہو۔ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے تمہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم یہاں پر کیسے پہنچی؟ پھر روتے ہوئے میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں شام کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے اور بلا ضرورت انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے؟ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں کہنے لگی کہ جب سے ابو کی موت واقع ہوئی ہے تب سے گھر کی ذمہ داریاں میں خود ہی اٹھاتی ہوں۔ امی بہت بیمار رہتی ہیں اور وہ کہیں بھی زیادہ آتی جاتی نہیں ہے۔ ابا کی بعد سے تمام ذمہ داریاں میں نے ہی سنبھالی ہیں اور اسی لیے میں گھر سے باہر نکلتی رہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی اور تمہارا یہاں پہ زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں ہے۔ اس جنگل میں جنگلی جانور بھی موجود ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے کی طرف چلنے لگا۔ اس کا ہاتھ بہت ہی زیادہ گرم تھا۔ مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس بات کا اطمینان تھا کہ جب تک یہ شخص میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب میں جنگل کے باہر نکلی تو تبھی میں نے رکشے والے کو زخمی حالت میں رکشے کے نیچے کراتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہ زین اسے کہنے لگا کہ آج کے بعد ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا تھا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاہ زین نے اسے کیوں مارا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس شخص نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے؟ شاہ زین میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کا تو کہنا تھا کہ وہ شکار کرنے کے لیے اس جنگل میں گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں تو مجھے کوئی بندوق وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ مجھے نہ جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے شاہ زین مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہو۔ جب میں گھر آئی تو اماں بہت پریشان تھی۔ انہیں میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ اماں کو تو میں نے ٹال دیا تھا کہ مجھے ردا کے گھر میں دیر ہو گئی تھی اور پھر واپسی پر مجھے کوئی گاڑی یا رکشہ نہیں ملا، اسی وجہ سے میں لیٹ واپس آئی ہوں۔ اماں کہنے لگیں کہ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتے ہیں۔ اگر تم یوں دیر سے واپس آؤ گی تو لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے۔ لوگوں کو تو موقع چاہیے کسی بھی عورت کو بدنام کرنے کا، اور اگر وہ عورت اکیلی رہتی ہو اور اس کے سر پر باپ اور بھائی کا سایہ نہ ہو تو تب تو وہ عورت مردوں کو ترنے والا لگنے لگتی ہے۔ سب مرد اسے آسان ہدف سمجھنے لگتے ہیں۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھی، اور بھلا مجھ سے زیادہ اس بات سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ آج کل کے مرد کیسے تھے اور وہ عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب سے ابا فوت ہوئے تھے
ان کے بعد سے تمام ذمہ داریوں کو میں ہی نبھا رہی تھی۔ میں کتنی ہی جگہ پر نوکری کرنے کی غرض سے گئی تھی۔ میری تعلیم محض میٹرک تک تھی۔ میٹرک کے بعد مجھے آگے پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ تب ابا بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے اور میں اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہم صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتے رہتے اور جو بھی کماتے اس سے ابا کا علاج کرواتے تھے، مگر ابا ٹھیک ہونے کے بجائے کمزور ہوتے گئے۔ ان کی صحت بحال ہونے کے بجائے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد سے اماں بھی صدمے سے نڈھال ہو کر رہنے لگی تھی۔ ان کے وجود میں تو جیسے طاقت بالکل ختم ہی ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ابا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ انہیں یاد کرتے کرتے وہ روتی رہتی تھی۔ میں اماں کو تسلی دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن ہمارے حالات پھر جائیں گے۔ اماں عدت میں تھیں اور اب وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تبھی جب میں کام کرنے کی غرض سے اکیلی گھر سے باہر نکلنے لگی تو سب سے پہلے تو گھر کے مالک نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تب میں مالک کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اس کے بعد سے میں 2 سے 3 گھروں میں کام کرنے کے لیے گئی، مگر وہاں کے مالکان بھی مجھ پر بری نظر رکھنے لگے تھے۔ اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ لوگ کام بھی بہت زیادہ کرواتے تھے، پیسے کم دیتے تھے، اور دوسرا عزت دینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ تیسرا ان کے مالکان بھی بری نظر ڈالتے تھے۔ جبھی میں نے فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر 2 سے 3 فیکٹریوں میں کام کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ دنیا کے تمام مرد ایک ہی جیسے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، عورت ذات کو اپنے دام میں پھنسانا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور اس کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تمام مردوں سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھر جب میں نے ردا سے اپنے مسئلے کا ذکر کیا تو ردا نے ہی مجھے شاہ زین کے بارے میں بتایا تھا۔ شاہ زین سے ملنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دنیا میں اچھے مرد بھی موجود ہیں جو عورت کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی۔ شاہ زین کے پاس بہت بار ایسا موقع تھا کہ وہ اگر چاہتا تو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کرنے کے بجائے میری حفاظت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے قدر بڑھنے لگی تھی۔ اب میں نے پھر اپنی انا اور عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر شاہ زین سے خود شادی کی بات کی۔ وہ انتہائی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر افسردگی سے کہنے لگا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میری آپ سے شادی ہو جائے، مگر ایسا ناممکن ہے۔ جہاں اس کی پہلی بات سن کر میں خوشی سے اچھل پڑی تھی، وہاں پر اس کی اگلی بات نے ہی جیسے میری خوشی کو اڑن چھو کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ بھلا اس کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ مجھے پسند کرنے کے باوجود بھی نہیں اپنا سکتا تھا؟ جب یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال گیا کہ ہر بات بتانے کے قابل نہیں ہوتی، کچھ باتیں انسان کو روپوش بھی رکھنی چاہیے۔ مگر اب میرے لیے اس کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ اب جب اس نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں پھر اس سے کیسے دور رہ سکتی تھی؟ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، تب اس نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ شاید وہ اس طرح سے میرے دل میں اپنے لیے محبت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے جذبات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں اسے بھولنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ تب ایک دن میں اس کے سامنے جا کر بے بسی سے رو پڑی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو تم میرے ساتھ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ شاہ زین مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ اگر تمہیں میری حقیقت معلوم ہو جائے تو تم کبھی بھی مجھ سے یہ ضد نہیں کرو گی، بلکہ تم تو شاید پلٹ کر میری طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت تعجب ہوا تھا۔ بھلا ایسا کیا تھا اس کی زندگی میں جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اسے یہ خوف تھا کہ میں سچ جان کر اس سے دور ہو جاؤں گی؟ جب میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کبھی بھی کسی حال میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، کچھ بھی ہو جائے تم میرے دل میں ہمیشہ رہو گے، تب وہ افسردگی سے ہنس پڑا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ باتیں بتانے لائق نہیں ہوتی۔ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تمہاری محبت کا بھرم بھی کھل جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کرو۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخ موڑ گیا تھا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں مسلسل شاہ زین کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ پھر چند دن کے بعد جب میں کپڑے لینے کی غرض سے وہاں پر گئی
تو یہ دیکھ کر میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کہ وہاں پر وہ ڈھابا تو موجود تھا، مگر نہ تو شاہ زین تھا اور نہ ہی اس کے کوئی ملازم تھے، بلکہ وہاں پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے شاہ زین کے بارے میں پوچھا تو وہ اسے دعائیں دینے لگے، کہنے لگے، بیٹا، میں ایک غریب شخص تھا، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میں ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہا تھا، تبھی اس شخص نے مجھے یہ ڈھابا مفت میں دے دیا اور کہنے لگا کہ اس میں سے جو بھی کمائی ہوتی ہے اس پہ آپ کا حق ہے، میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ شاہ زین یہ ڈھابا ایک غریب شخص کے حوالے کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں کچھ سوچ کر اس کی فیکٹری میں گئی تو وہاں جا کر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہاں پر فیکٹری تو موجود تھی، مگر اب وہاں پر تمام افراد بدل چکے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے پہلے، وہ اب گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ پورا عملہ وہاں پر نیا تھا، سب نئے لوگ موجود تھے، اور ان سب لوگوں کی کہانی بھی بابا جی سے مختلف نہیں تھی۔ وہ سب لوگ بھی غریب تھے، ضرورت مند تھے، اور شاہ زین نے وہ فیکٹری بھی ان لوگوں کے حوالے کر دی تھی۔ وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں اس بارے میں تو جانتی تھی کہ شاہ زین کا دل بہت بڑا تھا اور اس کے پاس روپے پیسے اور دولت کی کمی نہیں تھی، مگر اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی چیزیں یوں ہی لوگوں میں بانٹتا پھرے گا، اس بات کے بارے میں مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی میں اسی الجھن میں تھی کہ میں دوبارہ شاہ زین سے کیسے بات کروں، نہ جانے وہ کہاں رہتا تھا۔ مجھے تو اس کی رہائش کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ میں اس سے رابطہ کیسے کروں۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ امی مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں اس قدر حواس باختہ ہو رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر میں چاہ کر بھی امی کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ایک شخص کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، اور اس شخص نے میری محبت کو اپنانے کے بجائے میرے منہ پر مار دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ہر اس جگہ پر شاہ زین کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں پر اس کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ میں نماز میں رو رو کر یہ دعا مانگتی تھی کہ وہ مجھے مل جائے، کبھی درباروں میں جا کر منتیں مانگنے لگتی۔ میری حالت جیسے پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی تھی، مگر مجھے جیسے کسی بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور میں انہیں ہسپتال لے کر گئی تو تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری زندگی میں تو سب سے زیادہ اہمیت میری ماں کی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں یہ کیسے بھول گئی تھی کہ ماں کی محبت کے آگے باقی سب محبتیں بے معنی ہیں۔ مجھے یوں کسی شخص کے لیے اپنے آپ کو ہلکان اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شاہ زین کے دل میں میرے لیے ذرا بھی جذبات ہوتے تو وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ میں سوچنے لگی کہ کہاں میں تھی جسے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی، جو کسی مرد سے سیدھے منہ بات کرنا نہیں جانتی تھی، اور کہاں اب یہ حال تھا کہ میں ایک ایسے مرد کے لیے ہلکان ہو رہی تھی جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ابھی تک اسی کے نام کی مالا جپ رہا تھا اور اسے بھولنے پر کسی صورت بھی تیار نہیں تھا۔ اس دن جب میں دربار پر منت مانگنے کے لیے گئی تو تبھی میں نے دربار کی سیڑھیوں پر شاہ زین کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب میں اس کے ملنے کی توقع کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ میری طرف ہی تھا اور وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی میں بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ میں اس کے قریب گئی اور بے اختیار ہو کر میں نے اس کے گھٹنے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رو رو کر جب میرا دل ہلکا ہو گیا تو تب میں اس سے شکوہ کرنے لگی کہ تم کہاں پر چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں ہر جگہ پر ڈھونڈا، ہر جگہ تلاش کیا، مگر تم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ تب شاہ زین کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم میری کھوج میں مت پڑو۔ اگر تمہیں میری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو تم مجھ سے محبت کرنے کے بجائے مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ مگر وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دنیا میں جس شخص کو میں نے سب سے زیادہ مخلص پایا تھا، میں جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اور جس کی سب سے زیادہ عزت کرتی تھی، بھلا میں اس سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ جب یہی سوال میں نے اس سے پوچھا تو وہ پراسرار انداز میں ہنسنے لگا، اور پھر ایک دم وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل مسل کر دیکھا، وہ یہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو وہ میرے سامنے موجود تھا،
ابھی پلک جھپکنے میں وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا وہم ہے؟ تبھی میرے پاس ردا آئی اور کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ میں کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم اتنی دیر سے اکیلی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ردا کو میں نے حیران پریشان نظروں سے دیکھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ ابھی یہاں پر شاہزین موجود تھا اور میں شاہزین سے بات کر رہی تھی۔ ردا نے مجھے دیکھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں ہر جگہ پر شاہزین نظر آنے لگا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس دن تو شاہزین کے بارے میں اتنی تفصیل سے پوچھ رہی تھی، تم سچ میں ہی اس کے عشق میں اس قدر پاگل ہو گئی ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ بھی ہے شاہزین یہاں پر کہیں بھی موجود نہیں ہے، وہ تو نہ جانے کہاں ہے، تم اکیلی ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کیا اس کے عشق میں تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ تم اکیلی ہی خود سے باتیں کیے جا رہی ہو؟ تم تو مجذوب ہو گئی ہو۔ مگر میں ردا کی بات کو کیسے مان لیتی؟ مجھے یہاں پر ابھی شاہزین نظر آیا تھا اور اس نے مجھ سے بات بھی کی تھی، تو پھر وہ پلک جھپکتے ہی غائب کیسے ہو سکتا تھا؟ میں وہاں سے گھر واپس لوٹ آئی تھی اور گھر آنے کے بعد بھی میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اب میرے خیالات اور میرا تصور اور میرا وہم اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے خیالات مجسم صورت میں نظر آنے لگے تھے؟ اگر ایسا تھا تو یہ بہت خطرناک بات تھی۔ مجھے اپنے آپ کو اس تکلیف دہ مرحلے سے باہر نکالنا تھا۔ پھر مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ کبھی کوئی مجھے ہوا کے جھونکے کی طرح چھو کر گزر جاتا، کبھی مجھے اپنے آس پاس خوشبو محسوس ہونے لگتی تھی، اور یہ خوشبو ویسی ہی پرفریب ہوتی تھی جیسی شاہزین کے وجود سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ کیا میری حسیات بھی شاہزین کی غیر موجودگی میں بھی اسے محسوس کرنے لگی ہے؟ کیا میرے دل میں اس کے لیے محبت اس قدر بھر گئی ہے کہ میں اس کی غیر موجودگی میں بھی اسی کو دیکھنے لگی ہوں، اسی کو محسوس کرنے لگی ہوں؟ میرے لیے اپنی اس کیفیت کو سمجھنا اور برداشت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ اس دن کھانا کھانے کے بعد رات کو جب میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو تبھی اماں نے مجھے کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے دور پار کے رشتہ دار تھے، اور اماں کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے میری بہت مدد کی ہے، وہ ہمیشہ میرے کام آئے ہیں۔ تمہارے ابو کی زندگی میں ہی انہوں نے تمہارا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ تمہارے ابو کی بھی یہی رضامندی تھی کہ تمہاری وہاں پر شادی ہو جائے، مگر میں نے اماں کو ٹال دیا تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ابھی میرے سامنے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ میری بات سن کر اماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہاری شادی وقت پر کر دوں گی تو تبھی میں سکون سے اور سکھ سے اپنے آخری دن پورے کر سکوں گی، ورنہ مجھے مرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا۔ اماں کی ایسی باتیں مجھے ہمیشہ بے چین کرتی تھی۔ میں یہ سب سن کر اداس ہو جاتی تھی۔ یہ سوچ ہی میری جان لینے لگتی تھی کہ اگر اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میرا کیا ہوگا، اور میں یہ سوچ کر ہی کانپ کر رہ جاتی تھی۔ اب جب اماں نے پھر وہی بات کی تو اب کی بار میں جھنجھلا گئی۔ میں انہیں کہنے لگی کہ جو آپ کرنا چاہتی ہیں کر لیں، مگر اب آپ دوبارہ ایسی بات مت کہیے گا، یہ سوچ ہی میری روح کھینچنے لگتی ہے۔ پھر اماں نے مجھے بتا دیا کہ کل وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ اماں کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری زندگی یہ مجھے کیسے دوراہے پر لے آئی تھی کہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں ایک ایسے انسان کو شامل کرنے پر مجبور ہو گئی تھی جس کا میں نے کبھی چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، اور جسے میں پسند تک نہیں کرتی تھی، اور جس شخص سے میں شدید محبت کرتی تھی میں اس کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ تبھی مجھے اپنے بالوں میں کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے شاہزین بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میں اسے کہنے لگی کہ یہ میرا خواب ہے یا تم سچ میں یہاں پر موجود ہو؟ تب وہ کہنے لگا کہ میں سچ میں یہاں پر موجود ہوں، یہ محض تمہارا خیال نہیں ہے۔ اب جب میں نے اسے چھو کر دیکھا تب مجھے اس بات کا یقین آیا کہ وہ میرے سامنے واقعی موجود ہے۔ جب میری نظر اپنے دروازے پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ تو پھر شاہزین کمرے میں کیسے آیا؟ یہی سوال میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کمرے میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے دروازہ کھلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں بند دروازے سے بھی کہیں بھی آ اور جا سکتا ہوں، اور میں پلک جھپکتے ہی غائب بھی ہو سکتا ہوں۔
یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہیں یہ طاقت کہاں سے حاصل ہوئی اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ تب وہ مجھے کہنے لگا کیونکہ میں ایک جن ہوں اور تمام جنات کے پاس یہ طاقتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہم کہیں بھی آسانی سے آ اور جا سکتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ وہ جن تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ تب وہ افسردگی سے کہنے لگا کہ یہ سچ ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے تمہاری سوچ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مگر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ محبت کرنے کے باوجود بھی ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، چونکہ ہم دونوں میں بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق۔ آگ اور مٹی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کے اس انکشاف پر کتنی ہی دیر تک میں بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہی تھی۔ نہ اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا، نہ اپنے کانوں پر، اور دل کو یہ سمجھانا اور منانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں پا سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اپنی حقیقت اسی لیے نہیں بتائی تھی کہ تمہارے لیے اس حقیقت کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تمہارے دل میں میرے لیے نرم جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تب سے ہی میں نے اپنے اور تمہارے درمیان فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں تم سے دور دور رہتا تھا، کیونکہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تمہارے دل میں میرے نظر انداز کرنے کے باوجود بھی میرے لیے محبت پروان چڑھتی رہی، اور اب دیکھ لو تم بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہو جس تکلیف سے میں گزرا ہوں۔ میں تمہیں اسی تکلیف سے ہی بچانا چاہتا تھا، تبھی میں چلا گیا تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ زین کی حقیقت جان کر بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی، نہ ہی مجھے اس سے کوئی ڈر لگا تھا، بلکہ میں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہے گا، کبھی کبھی وہ میرے سامنے بھی آتا رہے گا۔ اسے دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اب 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں خوش و خرم ہوں۔ امی بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، اور ان کی موت کا مجھے اتنا ہی صدمہ ہے جتنا کہ ایک بیٹی کو ہونا چاہیے۔ میں ہر روز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہوں اور خدا سے التجا کرتی ہوں کہ وہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی میرے دل سے آج تک وہ محبت اور کسک نہیں گئی۔ شاید پہلی محبت انسان کے دل میں یوں ہی ہمیشہ شان سے براجمان رہتی ہے۔ اکثر جب میں اپنے ساس اور سسر سے جنات کا ذکر سنتی ہوں تو ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ جاتی ہوں۔ جب وہ جنات کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور وہ کبھی ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، مگر میں جس جن کو جانتی تھی وہ نہ صرف انسانوں کا خیر خواہ تھا، بلکہ وہ انسانوں کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اور جب یہ بات میں اپنے شوہر کو کہتی تو وہ ہنس کر میری باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے اور کہتے کہ تم خیالی دنیا میں رہتی ہو، اگر تم حقیقت کی دنیا میں آؤ تو تمہیں معلوم ہو کہ ان عاملین اور برے جنات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کس قدر زہر گھل چکا ہے۔ ان خبیث جنات نے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دی ہے۔ وہ جوان لڑکیوں پر عاشق ہو کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان کی نہ تو کسی سے شادی ہونے دیتے ہیں، اور اگر شادی ہو جائے تو بعد میں بھی بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں تھا، مگر میرا بھی یہ موقف تھا کہ جس طرح سے دنیا میں برے جنات موجود ہیں، اسی طرح سے اچھے جنات بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ میری ساس اور شوہر نے کبھی کسی ایسے جن کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا کچھ سنا تھا، تبھی انہیں یہ بات محض کہانی اور افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ مگر چونکہ میں حقیقت حال سے واقف تھی اور یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اسی وجہ سے میں بھی اپنی جگہ پر درست تھی۔ آج بھی مجھے اکثر شاہ زین کی موجودگی محسوس ہوتی ہے،